بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسی تسبیح شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی غیبی طریقے سے مدد کرے گا، اور غیبی طریقے سے اللہ رب العزت آپ کے لیے معجزات کرے گا۔ آپ جو مانگیں گے اسی شام اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کو خوشخبری سنائے گا، اور ایسا موقع قسمت والوں کو ملتا ہے۔ جمعرات ماہ شعبان المعظم کی ہے اور شب بارات سے پہلے کی جمعرات ہے، اور جب بابرکت دن میں بابرکت رات میں آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ شب بارات کی رات ہماری قسمت میں یہ چیز لکھ دے، ہماری تقدیر میں یہ چیز لکھ دے، فلاں مقصد ہے میرا، شب بارات کی رات میں اسے پورا کر دے، تو رب کعبہ کی قسم اللہ رب العزت شب بارات کی رات میں وہی چیز آپ کی قسمت اور مقدر میں لکھے گا جو آپ اللہ سے مانگتے رہیں گے۔ جمعرات کا دن بڑا بابرکت ہے، جمعۃ المبارک کا دن بڑا بابرکت ہے، اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ شب بارات سے پہلے یہ بابرکت دن آ گئے ہیں، اور ایسے دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ کریم ہر وقت دعائیں قبول کرتا ہے، اور جب ان دنوں میں آپ اللہ رب العزت کا ذکر کر کے رب کریم کا کلام پاک پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، اور شب بارات کی رات کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے مانگیں گے اور دعائیں قبول کروانے کے لیے التجائیں کریں گے، روئیں گے، تو اللہ کریم آپ کی کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اور اس عمل کو، اس بابرکت وظیفے کو، اس تسبیح کو آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، خواہش کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی مشکل وقت ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، چاہے پہاڑ جتنی مصیبت ہے، آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے، ہم نے آنکھوں دیکھا، یہ معجزہ دیکھا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا بڑا بھائی کسی ناجائز مقدمے میں پھنس چکا ہے، اور جن لوگوں نے اس پر الزامات لگوائے ہیں وہ بہت پیسے والے ہیں، اور انہوں نے اتنا پیسہ ججز کو دے دیا ہے، پولیس والوں کو دے دیا ہے کہ جج نے پھانسی کا اعلان کر دیا ہے، یعنی آرڈر دے دیا ہے۔ تو آپ کوئی ایسا ہمیں عمل بتائیں جس کی برکت سے میرا بھائی رہا ہو جائے اور پھانسی نہ ہو۔ تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کہا کہ آپ کے گھر والے جتنے بھی ہیں باوضو حالت میں بہت زیادہ یقین رکھ کر اللہ رب العزت پہ اس بات کا یہ وظیفہ پڑھیں کہ اس عمل کے کرنے سے، اس آیت مبارک کے پڑھنے سے، ان کلمات کے پڑھنے سے اسے پھانسی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے کوئی معجزہ ہوگا، کوئی غیبی مدد ہوگی جس کی برکت سے وہ رہا ہوگا۔ بزرگ کہنے لگے کہ اس شخص نے اپنے گھر میں جا کر جب یہ بات بتائی تو اس کے گھر والوں نے باوضو حالت میں ان کلمات کو اتنا زیادہ پڑھا، اتنے یقین کے ساتھ 2 سے 3 دن اپنے گھر میں دن رات پڑھتے رہے، اور اتنی لگن کے ساتھ پڑھتے رہے، اتنے پیار اور محبت کے ساتھ پڑھتے رہے کہ اللہ نے ان کی سن لی۔ یعنی 3 سے 4 دن وہ گھر میں ڈٹ کے اس عمل کو پڑھتے رہے، اور جس دن ان کے بھائی کو پھانسی ہونی تھی وہ گھر سے پڑھتے پڑھتے اسے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اور آخری ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اور وہ پڑھ رہے تھے، اور یقین کامل کے ساتھ مسلسل سارے گھر والے پڑھ رہے تھے۔ اور پھر اللہ کا معجزہ ایسا ہوا کہ جس دن اس شخص کو پھانسی ہونی تھی اسی دن اللہ رب العزت نے اسے رہا کروا دیا۔ جس جج نے آرڈر دیا تھا پھانسی کا، اسی جج نے آ کر کہا کہ اس بندے کا کوئی قصور نہیں، ہم اسے رہا کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ کی اتنی طاقت اور جلالت ہے۔ اگر یقین کامل کے ساتھ آپ بھی اس عمل کو کسی بھی مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، خواہش کے لیے پڑھیں گے، کسی بھی دعا کو قبول کروانے کے لیے پڑھیں گے، تو اللہ کریم آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ اس عمل کو آپ نے ماہ شعبان المعظم کی جمعرات کے دن بھی پڑھنا ہے، جمعہ کے دن بھی پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو شب بارات کی رات تک جاری رکھیں، بہت زیادہ پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، کام کرتے پڑھیں، جب آپ کا دل چاہے ان کلمات کو ضرور پڑھتے رہا کریں، اور اللہ پر سارا معاملہ چھوڑ دیں۔ آپ کو یقین نہیں بھی، آپ کو ہر چیز ناممکن لگ رہی ہے، آپ کو ہر چیز لا حاصل لگ رہی ہے، دنیا کا ہر دروازہ آپ کو بند ہوتا نظر آ رہا ہے، پھر بھی آپ اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ اللہ پر یقین رکھ کر، توکل اور بھروسہ رکھ کر اس عمل کو پڑھیں کہ اللہ کریم ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، تو انشاءاللہ فیصلہ واقعی آپ کے حق میں ہوگا۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ کریم آپ کی ضرور سنے گا۔ سب سے پہلے آپ نے جمعرات والے دن پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔
नमाज हम पर फर्ज भी है और फर्ज नमाजों के बाद की गई दुआएं जरूर कबूल होती हैं। तो आपने पंजगाना नमाज की पाबंदी करनी है और नमाज मगरिब से पहले पहले इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ के अल्लाह से दुआएं भी कर लेनी है। जब भी आपने इस वजीफे को पढ़ना है, आपने नमाज मगरिब से पहले पहले पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लेनी है। और इसकी कोई तादाद नहीं, आप 100 मरतबा पढ़ लें, 313 मरतबा पढ़ लें, 1000 मरतबा पढ़ लें, अनगिनत पढ़ लें, इसकी कोई तादाद नहीं। अगर आपने एक तस्बीह पढ़नी है, 3 पढ़नी है, 5 पढ़नी है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन चलते फिरते बेबहा पढ़ेंगे तो फायदे आपको होंगे। सबसे पहले आपने अपने मकसद और हाजत को अपने जहन में रखना है। बावजू हालत में इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए आपने दरूद पाक पढ़ना शुरू करना है। 7 मरतबा दरूद पाक जब पढ़ लें तो फिर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। इन कलिमात को आपने बहुत ज्यादा पढ़ना है, बेबहा पढ़ना है, अनगिनत पढ़ना है, दिल लगी के साथ पढ़ना है, दिल लगा कर पढ़ना है और बहुत ज्यादा पढ़ना है। और जब आप इस आयत मुबारका को पढ़ के थक जाएं, आप चाहें कि अब हम दुआ अल्लाह से कर लें, तो आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दरूद पाक जरूर पढ़ना है। दुरूद पढ़ने के बाद फिर आपने अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से खूब दुआएं करनी है, इल्तिजाएं करनी है। और इस वजीफे को आपने जुमेरात के दिन जब करना है तो अपनी हैसियत के मुताबिक आपने सदका खैरात जरूर करनी है। चाहे आप 50 रुपए सदका कर दे, 100 रुपया सदका कर दे, पैसे नहीं तो अपने घर से एक मुट्ठी भर चावल लेकर अपने घर की छत पे डाल दें या किसी गरीब को खाना खिला दें, यानी कोई भी सदका कर दें जो आपके लिए आसान हो। जुमेरात के दिन भी सदका करें, जुमा के दिन भी सदका करें और जरूर करें। और शब्बे बारात की रात में तो जरूर आप सदका खैरात करें और इस अमल को जारी रखें। जब आप ये वजीफा पढ़ लें, आपने जब अल्लाह से दुआ करनी है तो दिल लगी के साथ रो कर अल्लाह से दुआ करनी है। जब आपकी आंख से आंसू गिरेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जरूर सुनेगा, क्योंकि रब्बे करीम उन हाथों में ताकत ही तब डालता है, उन हाथों को उठाने की अल्लाह करीम तौफीक ही तब देता है जब रब्बे करीम ने अता करना होता है। तो आपकी अगर तकदीर और मुकद्दर में वो चीज नहीं तो आप रो कर अल्लाह से मांगे, अल्लाह अता करेगा। अल्लाह तो कुरान में फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूंगा। मैं वहाब हूँ, अता करने वाला हूँ, मैं समीउल बसीर हूँ, मैं हर चीज को देखता हूँ, मैं अता भी करता हूँ, मैं हर दुआ को सुनता हूँ और टूटे हुए दिलों की लाज भी रखता हूँ। तो आप अल्लाह से जरूर मांगे। इन कलिमात को बहुत ज्यादा पढ़ें, बेबहा पढ़ें, लगातार पढ़ें, लातादाद पढ़ें, बेमिसाल आपको इसके फायदे होंगे। इस बाबरकत अमल को आप खुद भी पढ़ें, अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, हम सबको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।